السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنا رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے میٹھی ٹکیاں، جو کہ محرم پہ کنڑوں پہ بناتے ہیں۔ تو میں بچپن میں ان کو بسکٹ کی جگہ پہ گھر میں یہ بنا دیتی تھی اور یہ بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے اس سے، اور پھر اچھا ہیلدی بھی ہوتی تھی۔ تو اب ان کو یاد آ رہی ہیں وہی ٹکیاں کہ ماما کے ہاتھ کی یہ بنائی ہوئی ہمیں اچھی لگتی تھی، تو یہ ہمیں بنا کر دوبارہ دی جائے۔ تو میں نے جو مکسر ہے آٹا گوندنے والا، اس کے اندر 1 پاؤ میدا، 1 پاؤ سوجی، 1 پاؤ چینی، اور اس کے بعد 1 پیکٹ کریم کا، جو کہ فل کریم ہوتی ہے اس کا، اور اس کے بعد 1 چمچ میں نے ڈالا ہے بیکنگ سوڈا، اور 1 کپ آئل کا ڈالا تھا، 4 میں نے انڈے اس میں ڈال دیے۔ ڈال کے میں نے ان تمام چیزوں کو اکٹھے کر کے میں نے ان کو لگا دیا ہے مشین پہ، اور یہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے ڈو بن جائے گا۔ پاکستان میں تو میرے لیے بنانا، میرے پاس یہ آٹا گوندنے والی مشین نہیں ہے، میرے لیے تو بہت مشکل ہے، اور ویسے بھی اب مجھ سے یہ سارا اتنا لمبا چوڑا کام بہت کم ہوتا ہے کہ اتنا، کیونکہ اس آٹے کو گوندنا اور اس کا ڈو بنانا خاصا مشکل کام ہے۔ اس مشین نے تو سارا کام ہی آسان کر دیا، اور بچوں کی فرمائش پہ میں نے کہا چلو میرے پاس یہ سہولت ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بنا بھی دیتی ہوں، اور یقیناً آپ لوگ انجوائے کرو گے اور آپ کو اچھا بھی لگے گا۔ تو میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو مکس کیا ہے، ان کو میں نے مکس کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اب تو بازار کی چیزیں زیادہ آ گئی ہیں۔ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لوگ ٹھیک ہے تب بھی بازار کی چیزیں ملتی تھی، لیکن ہماری یہ ہوتی تھی کہ ہماری نانی دادیوں نے جو باتیں سکھائی ہوئی تھیں، ہماری ماؤں نے سکھائی ہوئی تھیں کہ آپ لوگوں نے گھر میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بنا کے بچوں کو دینی ہیں، وہی استعمال کروانی ہے۔ تو بے شک کام تب ہمارے پاس نوکر بھی نہیں ہوتے تھے اتنے، کام بھی زیادہ کرنا ہوتا تھا، بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا تھا، تو سارا کام ہم لوگ خود ہی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ایسی چیزیں بھی بچوں کے لیے بنا کے دیتے تھے، لنچ بھی بناتے تھے، ناشتہ بھی بناتے تھے بچوں کا، اور ان کے اسکول کی تیاری بھی کراتے تھے، اسکول بھی بھیجتے تھے، سارے کام ہی ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اور یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو یہ کھانا بھی ملتا تھا، ہیلدی کھانا ملتا تھا، اور بچے ہیلدی کھانا کھاتے تھے۔ اور یہ ہوتا تھا کہ بنا کے ایک بڑا سارا میں بنا کے رکھ دیتی ہوتی تھی ڈونگا، یا بڑا سارا ایک سمجھ لیں کہ ہاٹ پاٹ کی طرح کا بڑا سارا برتن ہوتا تھا میرے پاس، میں اس میں ڈال کے اس کے اوپر ڈھکا اچھے طریقے سے ایئر ٹائٹ ہوتا تھا، چلتے پھرتے بچے کھاتے رہتے تھے، اور ان کا پیٹ بھی بھرا رہتا تھا، اور یہ ہو جاتا تھا کہ انہیں اچھی مل بھی جاتی تھی غذا۔ یہ دیکھیں اس کا ڈو اس طرح کی طریقے سے بالکل نرم ہو گیا ہے، میں ہاتھوں کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں بنا سکتی تھی، کبھی بھی نہیں ایسا کر سکتی تھی۔ تو جب یہ ڈو ایسا تیار ہو جائے گا تو میں اسے نکالوں گی، نکال کے تو چونکہ یہ آٹا تیار ہو گیا تو میری کوشش ہوگی کہ ساتھ کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا بنا بھی دوں، کیونکہ وہ میرا پوتا ارد گرد پھر رہا ہے تو وہ مانگ رہا ہے، اس کی میں نے یہ کیا ہے کہ وہ ڈائنوسار کی شیپس بنی ہوئی ہیں، کوئی ایسی چیزوں کی شیپس بنی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ میں نے اس کو 2-3 بنا دیتی ہوں تو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں کوشش کرنی چاہیے، ان کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آج کل بچیاں نازک بھی بہت ہیں، تھوڑا سا کام کر لیتی ہیں، تھک بھی بہت جلدی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، میاں بھی بہت زیادہ ان کو پیمپر کرتے ہیں، جی بہت تھک گئی۔ ہمیں تو نہ میاں پیمپر کرتے تھے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تھا، ہم سارے کام بھی خود کرتے تھے، اور بچے بھی ہمارے ٹھیک ہی تھے، ہیلدی تھے، شکر الحمدللہ، پل گئے، بڑھ گئے، جوان ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ چیزیں کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے انہیں، تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیز دینی ہے، یہ چیز نہیں دینی۔ تو جو ہمیں ہوتا تھا سوپ میں ان کو ہم مسور کی دال میں تھوڑا سا اچھی طرح پکا کے ان کو سوپ بنا کے فیڈروں میں ڈال کے دے دیتے تھے۔ تو زمانہ صحیح تھا، سادہ تھا، خوراکیں بھی صحیح تھیں، تو یہ تھا کہ بچوں کو ہم کھلا دیتے تھے اور وہ کھا بھی لیتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ اب بچوں کے نخرے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے کے ساتھ ڈو بنایا ہے آٹے کا بڑا سارا، اسی طرح بجائے اس کے میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بناؤں، اتنے لمبے چوڑے رپھڑ میں پڑوں، تو میں نے اسی طرح اس کو سیدھا سا ڈو بنایا ہے، بنا کے اس کے میں نے ساتھ ہی یہ دیکھیں ان کی شیپس ہیں مختلف قسم کی، وہ میں بنا کے تو آئل میں نے گرم کرنا رکھ دیا ہے، جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو میں نے اس میں ڈال کے اس کو تل کے دے دینے ہیں، تو وہ بھی خوش ہو جائے گا، بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور میں نے یہ سارے کے سارے جب بنا کے دونوں بچوں کا علیحدہ علیحدہ، 2 بیٹے ہیں یہاں پہ میرے، دونوں کا میں علیحدہ علیحدہ حصہ بڑے بڑے ان کو ایئر ٹائٹ جار میں بھر دوں گی۔ تو اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور بھی انہیں بنا دوں گی، تاکہ وہ انجوائے کریں اور کھائیں اور اپنا بچپن یاد کریں۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ چیزیں میرا لندن کی سیر اور تمام لندن کو ایکسپلور کرنا اور چلنا پھرنا پسند آ رہا ہے، میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اب آپ لوگ نہ تو زیادہ لائک کرتے ہیں، نہ سبسکرائب کرتے ہیں، نہ ہی کمنٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے کمنٹس اچھے ہوں یا برے ہوں تو یہ تو ہوتا ہے نا، پتہ تو چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، کیا آپ کو لگتا ہے۔ تو اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ اوروں سے بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی، شکریہ۔